شیخ، قربانی کی گوشت کی تقسیم کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ قربانی کے گوشت کی تقسیم کا مسنون طریقہ یہ کہ قربانی کرنے والا بھی خود اس گوشت سے کھائے اور اپنے رشتہ داروں کو اور عام مسلمانوں کو بھی کھلائے اور فقراء و مساکین کو بھی اپنی قربانی میں ضرور یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ کہ تم خود کھاؤ اور مانگنے والوں کو اور نہ مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا تم کھاؤ اور کھلاؤ اور سٹور محفوظ کر کے بھی رکھو۔ تو پتہ چلا کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کا مسنون طریقہ یہ کہ انسان خود بھی کھائے، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلائے اور فقراء و مساکین کو بھی کھلائے۔ یہ ضروری نہیں کہ قربانی کے برابر 3 حصے کیے جائیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان اپنے اعتبار سے اپنی سہولت کے اعتبار سے جتنا گوشت کھانا ہے اتنا گوشت اپنے لیے محفوظ کر کے رکھے، اور جتنا گوشت اسے اپنے رشتہ داروں میں بانٹنا ہے یا عام مسلمانوں میں بانٹنا ہے اس کی اتنی تقسیم کر دے، اور فقراء و مساکین کو جتنا دینا ہے اپنے حصے میں سے اتنا دے دے۔ برابر 3 حصے کر کے 3 ثلث کرنا یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے، البتہ ایک مسلمان اپنے رشتہ داروں کو، عام مسلمانوں کو اور فقراء مساکین کو اپنی قربانی میں ضرور یاد رکھے۔ شیخ، کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، خصوصاً جب وہ غیر مسلم آپ کا کوئی رشتہ دار ہو یا آپ کا پڑوسی ہو یا کوئی فقیر اور حاجت مند ہو، تب انہیں قربانی کا گوشت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں کے بارے میں، ان غیر مسلموں کے بارے میں جو تم سے دین کے متعلق لڑتے نہیں ہیں، اور نہ تمہیں اپنی بستیوں سے نکالتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا، ان کے ساتھ انصاف کرنے سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا۔ ان اللہ یحب المقسطین یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے فرمایا وَيَجُوزُ أَن يُطْعِمَ مِنْهَا كَافِرًا کہ قربانی کے گوشت سے کافر کو کھلانا جائز ہے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کافر جس کے اور ہمارے درمیان کوئی دشمنی، کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو ایسے کافر کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے، اور یہ عموم صدقہ میں چیز شامل ہو جائے گی۔ موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کرنا افضل ہے یا اس کی قیمت صدقہ کرنا افضل ہے؟ جی، موجودہ حالات میں اس سوال کو بار بار پوچھا جاتا ہے کہ کیا قربانی کرنا افضل ہے یا قربانی کی قیمت کو صدقہ کرنا افضل ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قربانی کرنا ہی افضل ہے۔ قربانی کی قیمت کے صدقے کرنے کے مقابلے میں قربانی کرنا افضل ہے، اگرچہ کہ آپ جتنی بڑی رقم بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کریں وہ قربانی کے قائم مقام کبھی نہیں ہو سکتی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی کرنا قربانی کی قیمت صدقہ کرنے کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ کیونکہ قربانی کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے، سلف نے، بلکہ تمام مسلمانوں نے اس سنت کو جاری رکھا کہ ہر سال ہر مسلمان یا اللہ نے جس کو استطاعت دی ہے وہ ہر سال اللہ کے لیے قربانی ضرور کرتا ہے۔ اسی طرح قربانی اسلام کے شعائر میں سے ایک عظیم شعیرہ ہے۔ مان لیں کہ اگر مسلمان ہی سمجھ بیٹھیں کہ قربانی کی جگہ اس کی قیمت کو صدقہ کرنا افضل ہے تو یہ خدشہ ہے کہ کہیں قربانی جیسا عظیم شعیرہ ختم نہ ہو جائے۔ رہی بات موجودہ حالات کی، تو حالات بدلتے رہتے ہیں، اور اسلامی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، مسلمانوں پر اس سے بھی کٹھن حالات گزر چکے ہیں، مسلمانوں پر کتنی تکلیفیں آئیں، کتنے کٹھن مرحلے مسلمانوں پر گزرے، لیکن آپ کبھی تاریخ سے ثابت نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں نے کبھی قربانی جیسی عظیم عبادت کو چھوڑا ہو۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، اور حالات کو درست کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔
تو یاد رکھیں قربانی فی نفسی بڑی عظیم عبادت ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَأَنْ أُضَحِّي بِشَاةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقْ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بکرے کی قربانی کروں یہ میرے پاس زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں 100 درہم صدقہ کروں۔ یاد رکھیں سلف کے زمانے میں بکری کی قیمت کچھ زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی اور 100 درہم بڑی قیمت ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے کہا اتنی بڑی قیمت میں اگر اللہ کے راہ میں صدقہ کروں تو یہ بھی ہیچ ہے، اس کے مقابلے میں اگر اللہ کے راستے میں قربانی کرتا ہوں، اللہ کے نام پر قربانی کرتا ہوں تو یہ قربانی 100 درہم سے بڑھ کر بھی ثواب میں زیادہ ہے اور افضل ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ذبح الشاة الواحدة يوم النحر احب الى اللہ من الصدقة باضعاف اضعاف ثمنها۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے بتایا کہ اللہ کے نام پر قربانی کے دن بکری ذبح کرنا یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، اس کے مقابلے میں کہ آپ بڑھ چڑھ کر دگنا تگنا کئی گنا حصہ زیادہ اگر قربانی کی قیمت کو آپ کئی گنا زیادہ بھی اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیں تو اس کے مقابلے میں ایک بکری کا قربانی کے دن ذبح کرنا یہ اللہ کے پاس محبوب و پسندیدہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اور بڑی عظیم عبادت ہے، بمقابل اس کے کہ انسان قربانی کی قیمت کو اللہ کے راہ میں صدقہ کرے، چاہے وہ قیمت ہو یا بڑھ چڑھ کر کتنے بھی پیسے اللہ کے راہ میں صدقہ کریں، یہ چیز قربانی کے قائم مقام کبھی نہیں ہو سکتی۔ شیخ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ کے جوابات سے ہمارے ناظرین کو کافی فائدہ ہوا، شکراً، جزاکم اللہ خیر۔ میں الحکمہ گائیڈنس سینٹر اڑپی اور جمعیت اہل حدیث اڑپی کے جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔